پتا ہوتا ہے کہ میرا بڑھا ہوا ہے, میگرین والوں کو پتا ہوتا ہے میرا بڑھا ہوا ہے. کیوں؟ کہ وہ اپنی باڈی کو ریڈ کرتے ہیں. تو یہ اتنی ساری میں نے جو یہاں پہ آپ کو ایکسرسائز بتایا جس کے اندر سیلف اویئرنیس ہے, میڈیٹیشن ہے, اسکریننگ یور اون باڈی ہے, تو ہمیں خود پتا لگ جاتا ہے آئی ایم گوئنگ ڈاؤن آن دس پرٹیکولر اینڈ دین آئی کین ریز دیٹ پرٹیکولر chemical easily with so many different exercises which I have taught here. Sorry? آپ نے کہا میڈیسن جی جی دوائی بھی تو پروڈیوس کرتی ہے. بالکل, یہ ساری دوائیاں ہیں نا, یہ جب یہ ان کی کمی ہو جاتی ہے تو پھر دوائیاں دینی پڑتی ہیں. یہ ہماری نیڈز ہیں, یہ سارے جو کیمیکلز ہیں یہ ہماری نیڈز ہیں. جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ اگر کسی کو شوگر ہوگی, ڈائبٹیز ہوگی, تو ہمیں انسولین اس کو ایز اے میڈیسن دینی ہوگی. اگر کسی کو ہائپر ٹینشن ہے تو ہمیں اس کو میڈیسن دینی ہوگی تاکہ ہم بلڈ تھن کر سکیں. تو یہ ہمارے بیسک کیمیکلز ہیں, اور ان کیمیکلز کا اپ ڈاؤن ہی ہمیں اس اسٹیٹ کے اندر لے کے جاتا ہے جس کو ہم ڈپریشن, اینگزائٹی اینڈ ادر سائیکولوجیکل سائیکیٹرک النیسز کہتے ہیں. اینڈ بیسڈ آن دیٹس اپس اینڈ ڈاؤنس ہماری وہ ہیبٹس فارم ہونی شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ ہمیں وہ ٹریگر جو ہے وہ چاہیے. یہ جو آپ سبسٹینس لیتے ہیں, چاہے وہ آپ یہ دوائیاں پین کلرز لے رہے ہوں یا SSRIs لے رہے ہوں یا ڈرگز لے رہے ہوں, یہ کیمیکل ہی تو ہے. زیادہ ڈیفیشنسی دوائی نہیں پڑے گی. نہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے. ایز اے ہولسٹک اپروچ جب ہم یہ ساری چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پراپر اسسمنٹ کرتے ہیں, تو اس کے بعد اگر دوائی کی ضرورت پیش آتی ہے تو پھر ہم اس دوائی کو ایڈ ضرور کرتے ہیں. سوری, ہول ٹیم آف سائیکیٹرسٹ, نیورولوجسٹ اینڈ سائیکو تھراپسٹ. اور ہمارے پاس کیونکہ RTMS موجود ہے وچ از آلٹرنیٹ ٹو میڈیسن, تو پھر اگر کوئی میڈیسن ریزسٹنٹ ہے, 20 سال سے ڈپریشن کی دوائیاں کھا چکا ہے تو کیا بچا ہے, آبویسلی 2 لیتھیم کھا چکا ہے, اب کیا بچا ہے. دین وی ہیو دس ٹیکنالوجی جہاں پہ ہم برین کے اس ایریا کو ڈائریکٹ اسٹیمولیٹ کر کے وہ کیمیکلس کو ری اگنائٹ کرتے ہیں, اور کہیں پہ اگر انہیبٹ کرنا ہے تو انہیبٹ کرتے ہیں. جی مائی کوسچن از دیٹ ہمارے مائنڈ میں ہم سمجھتے ہیں کہ فالس بلیف سسٹم ہے, نیگیٹیوٹی ہے. ہاؤ کین وی ریموو فرام دا نیگیٹیوٹی فرام سب کانشیس مائنڈ؟ دیکھیں, ایک تھاٹ ہے آپ کا جو آپ کو, جس کا مطلب آپ نے نیگیٹو دیا ہوا ہے. ہر ایموشن پازیٹیو ایموشن ہوتا ہے, ہر ایموشن پازیٹیو ایموشن ہوتا ہے. رب تعالیٰ نے ہر چیز حق پر پیدا کی, کوئی چیز فضول فالتو پیدا نہیں کی ہے. ہم نے اس کو جو مطلب دیا, ہم نے جو اس کا استعمال کیا, اس کی وجہ سے وہ نیگیٹو بن گیا. مجھے بتائیے کہ میں اپنی کلاس کے اندر بچیوں کو, پرٹیکولر ٹینیجر بچیوں کو غصہ انسٹال کرتا ہوں, انسٹال. بیٹی کا باپ ہوں, مجھے پتا ہے میری اپنی بچیوں کو اس جنگل کے معاشرے میں تحفظ صرف غصے سے ہو سکتا ہے. تو آپ کے لیے انسٹال کرنا پڑا ہے غصہ, کہ اگر اس میں غصہ نہیں ہوگا تو شاید اپنا تحفظ نہیں کر پائیں گے. سو ہاؤ یو یوز دیٹ, جس کو آپ نے کہا نا اس کا آپ مطلب کیا دے رہے ہو. اور سیکنڈلی ہمیں ریموو نہیں کرنا ہے, ہمیں اس کا مطلب ڈفرینٹ دینا ہے. اس کے اوپر ہمیں اپنی فیلنگز کو آلٹرنیٹ جنریٹ کر کے دینا ہے, ہمیں اپنے ایکشنز کو آلٹرنیٹ کر کے دینا ہے. وہ کہیں نہیں جائیں گے, 70 سے 90,000 خیالات کہاں جائیں گے. وہ تو ڈیلی پروڈیوسر ہے, فیکٹری. ٹل آئی ایم لائف اٹس اے فیکٹری. I have to change the whole process of how to give a different meaning to that which is called the belief system. I have to have a different belief system for that particular thought. جی, any other question? آپ نے ایک بہترین بات کہی ہے, اس کا میں اعتراف کرتا ہوں کہ جب بھی آپ سے کوئی اچھا کام ہو جائے تو اپنے آپ کو شاباشی دیا. صحیح. تو میں یہاں آ کے میں نے بہت اچھا کام کیا اور آپ سے جو کچھ سیکھا وہ بہت اچھا سیکھا, اور اس پر میں اپنے آپ کو شاباشی دیتا ہوں. ویری گڈ, اللہ آپ کو جو ہے وہ جزائے خیر دے. میری جب تعریف کریں گے تو آپ کا سیروٹونن بڑھے گا. میرا کوئی بڑھے یا نہ بڑھے, لیکن آپ کا ضرور بڑھے گا. اپنے لیے نہیں بڑھا سکتا ہے, تعریف کرنا, بوسٹ کرنا, تو دیٹ از. اچھا, یہ آپ نے آکسیٹوسن کا کرا, آکسیٹوسن کا شاید انجیکشن بھی لگتا ہے بھینس کو. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ بھینس کو کس کی محبت پہ رغبت دلانے کے لیے انجیکشن دیا جاتا ہے, لیکن میرے اسکوپ آف فیلڈ میں ابھی تک ہیومن بینگز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پھر وہ آپ کو سہلانا نہیں پڑتا. ہو سکتا ہے, ٹھیک, دیٹ ایون پروفز, یعنی جو دیٹس ایون پروف. ورنہ ایک گھنٹہ جو ہے وہ گوارا جو ہے اس کو سہلاتا ہے, پھر وہ دودھ اترتا ہے, لیکن آکسیٹوسن لگاتے ہیں. یہ مشورہ نہ دیں لوگ ایک دوسرے کو گلے ملنے کے بجائے, ہاتھ ملانے کے بجائے, پیٹ کرنے کے بجائے, تھپکی دینے کے بجائے انجیکشن لگوانا شروع کر دیں گے. ہیومن ٹچ کا ایک بات اور جی,
ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगता है भैंसों को टू इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ मिल्क। दूसरा उन्होंने जो सवाल किया था ना, जो ड्रग्स, ये जो ड्रग्स ली जाती है ना, जो ऑक्सीटोसिन होते हैं, ये डेफिनेटली ली जाती है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं, क्योंकि लिवर की जो ड्रग्स होती है ना, इट्स गिव्स अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स बॉडी में, क्योंकि उसके लेवल इतने हाई लेवल पे नहीं आते जो आप नेचुरली डेवलप कर पाते हो। अच्छा, तो ये है, क्योंकि मैं जो खावा सिगरेट पहले दूसरे को नीचे करते हैं। जी जी डेफिनेटली वो आता है। तो और दूसरा ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं ना, वो अल्टीमेटली आपके स्टोमक को डैमेज कर देती है। ऑल आर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, क्योंकि वो बॉडी में जिसम में जाने के बाद जाके वो एब्जॉर्ब हो जाती है, तो वो आपके स्टोमक के जो एंजाइम उसको डैमेज करते हैं। अच्छा, कुछ फूड और फ्रूट्स वगैरह भी तो है ना जो नेचुरल लाइफ स्टाइल, मौसम का फल कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सब्जियां आपको। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है सर, बैलेंस है सारा ये काम जो है ना, जितनी वजह से मैं सारी बीम्स की बात कर रहा हूँ, गाड़ी के चारों टायर की बात कर रहा हूँ, ये मैं अलाइनमेंट एंड बैलेंस की बात कर रहा हूँ। एक पहिए में हवा ज्यादा भरेंगे तो भी टक्कर होनी शुरू हो जाएगी। कौन इनकार कर सकता है कि क्योंकि कुरान पाक में लिखा हुआ है, मेरी रिसर्च बंद हो जाती है अगर कुरान पाक की आयत आती है, और वो ये है कि जी शहद और कलौंजी फायदेमंद है। सबने पढ़ा है, ठीक है। क्या डायबिटिक पेशेंट को शहद खिला सकते हैं? क्या अल्सर वाले को कलौंजी खिला सकते हैं? नहीं खिला सकते ना। जिसका मतलब ये है कि बैलेंस होना बहुत जरूरी है। वही मोहब्बत जो हम अपने अहल से रखें, जिस पे अल्लाह के रसूल ये कहें कि अगर तुम अपने अहल के लिए अच्छे हो तो तुम नबी के साथी हो आखिरत में, और वही कहते हैं कि तुम हलाकत हो है ये तुम्हारे लिए अहल। तो अब वही बीवी बच्चे जन्नत में साथी भी बना रहे हैं और वही जहन्नम में भी बना रहे हैं, वही बीवी बच्चे। क्योंकि जब आप अपनी मोहब्बत की उस इंतहा पे चले जाओ कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान को ही भूल जाओ, तो फिर यही आपके लिए हलाकत होगा। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम, अभी जिलानी भाई ने अच्छा कहा था ना कि टोटके भी आ गए। टोटके समटाइम्स इज नॉट सो हेल्दी इफ दे आर नॉट वेरीफाइड। ये हमें अपनी केमिस्ट्री, सुबह मैंने देखा है लोग एसिडिटी के अंदर कह रहे हैं मैं सुबह नींबू का पानी पीता हूं। मैंने कहा भाई तेरे अंदर पहले ही जब पीएच लेवल इतना हाई है तो तू किस खुशी में नींबू का पानी पी रहे हैं। इसी तरह ये ब्रीदिंग की जो है, ब्रीदिंग के सारे एक्सपर्ट बैठे, मैं तालिब इल्म हूँ, कह रहे हैं पता है रात को 2-2 घंटे तक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहता हूँ लेकिन मुझे नींद ही नहीं आती। मैंने कहा प्लीज मुझे बताइए कौन सी ब्रीदिंग करो। कह रहा ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग। और ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग होती है आपके हेमिस्फीयर्स को जगाने के लिए, और वो रात को जब कर रहे हैं तो वो सोएगा कैसे। तो बाज़ दफा ये गूगल डाउन जो होते हैं डाउनलोड वाले टोटके, इसीलिए द रीजन इज माई ऑल टाइम जिसके ऊपर मैं काम करता रहा, और वो ये था कि ये जितनी चीजें हिकमत की हैं ये सही हैं जो हम इस क्लब्स के अंदर सीखते आए हैं। मुझे सिर्फ इसको एविडेंस बेस्ड बनाना था, मुझे इसको सिर्फ दुनिया के अंदर ही बताना था कि इसके पीछे एविडेंस ही है। हमने हमारे यहाँ भी सूर्य रहमान जो है वो इस्तेमाल की जाती है एज अ साउंड थेरेपी, लेकिन हमने अमेरिकन जर्नल के अंदर पूरा स्ट्रेस रिडक्शन सूर्य रहमान के ऊपर आर्टिकल छपवाया कि कैसे डायबिटिक पेशेंट्स को कैसे जो है ये करता है, क्योंकि हम अपने आप को लॉजिक बेस्ड बता सकें रादर देन कि हम अपने आप को सिर्फ फेथ बेस्ड जो है बता सकें। तो इसीलिए जो भी आपको टेक्निक मिलती है या जो भी चीज मिलती है तो बट मेक श्योर कि आप पे फिट होती है या नहीं होती है, और बाज़ दफा नहीं फिट होती है। सूर्य रहमान स्ट्रेस रिडक्शन के लिए बेहतरीन है। इसका आर्टिकल है, आप लिंकर्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उस पर आप रीड कर सकते हैं। और अब तो बहुत आर्टिकल्स आ गए। सूर्य रहमान इज कंसिडर्ड एविडेंस बेस्ड साउंड थेरेपी जो कि स्ट्रेस रिडक्शन में काम करती है। बिल्कुल, स्ट्रेस रिडक्शन में बहुत काम करती है। जी सर। मैं माने सुनने तो गाड़ी बाजिद की विदाउट ट्रांसलेशन, नॉट विद ट्रांसलेशन। नहीं, अच्छा मैं अभी बता देता हूँ। अगर आप, मैं क्योंकि हमने साउंड सिस्टम से बड़ा काम किया है और अभी हमारी एक और रिसर्च डाओ के अंदर चल रही है जिसके ऊपर मैं सेल्स के ऊपर काम कर रहा हूँ कि आई एम एक्सपोजिंग दोज 2 डिफरेंट सेल्स, हेल्दी एंड नॉन हेल्दी सेल्स, और उसके ऊपर अभी हम जो है वो थीटा साउंड पे काम कर रहे हैं और नेक्स्ट हमारा होगा अस्माउल हुस्ना पे काम करना, क्योंकि रब ताला कहते हैं मुझको मेरे नामों से पुकारो मैं तुम्हारी सुनता हूँ। द रीजन वी आर डूइंग ऑन सेल्स, ताकि हम ये प्रेजेंट कर सकें वेस्ट के अंदर कि सेल्स का तो कोई फेथ नहीं होता ना। सेल्स को मैंने 2 हेल्दी एक नॉन हेल्दी सेल्स लिए हैं और उसको मैंने साउंड के ऊपर एक्सपोज किया है। अगर हमें किसी को कोई हाइपर है, कोई परेशान है और हमें उसको रिलैक्स करना है तो कारी बासित की जो तिलावत है वो बेहतरीन है, क्योंकि उसकी जो साउंड है ना वो डाउनवर्ड्स है। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा डाउन है और हमें उसको एक्साइट करना है तो फिर कारी सुदैस की वो ज्यादा उसके लिए जो है बेहतर है।
تو ہمیں اسی طرح کانٹیکسٹ بیسڈ ساؤنڈ سسٹمز کے ساتھ یوز کرتے ہوئے وی ہیو ملٹیپل ساؤنڈ. اگر آپ لوگ کبھی, بلکہ میں نے تو سر سے کہا تھا, ہم زیادہ دور نہیں, گلشن میں ہے, پروبلی ون آف دا سیشن آپ ہمارے سینٹر کے اندر جو ہے وہ رکھیے. وی ول شو یو کہ ہم ساؤنڈ تھراپی, کلر تھراپی, باقی دوسری جو ٹیکنیکس ہیں وہ ہم کیسے اپنے سینٹر کے اندر یوز کر رہے ہیں. اور اگر آپ ہمارے چینل پہ جائیں گے transmission.com.pk سے چلے جائیے گا, امریکن جو پاکستان امریکن نارتھ امریکن سائیکیٹرک ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ آئے تھے, اور ایک اور جو ہے وہ ڈاکٹر ہے سائیکیٹرسٹ رینون ان ہیوسٹن, جس کو US کا ہائیسٹ سائیکیٹری ایوارڈ ملا ہے. دونوں ہمارے یہاں آئے تھے, اور ان کے آپ خود بیانات سن لیجیے. انہوں نے کہا یہ سہولت امریکہ میں بھی موجود نہیں ہے جو آپ نے یہاں پہ فری آف کاسٹ دے رکھی ہے. تھینک یو. تعارف میں یہ بتانا بھول گیا کہ شمیم آرا نے ایک فلم بنائی تھی منیلا کی بجلی, تو آپ کا تعلق بھی منیلا سے ہے. آپ اعزازی کونسل جنرل ہیں فلپین کے. کسی نے فلپین جانا ہو تو ان سے ویزا بھی لے سکتے ہیں. اور مجھے آج پتہ چلا کہ میرا سیروٹین بچپن میں کیوں بڑھا کہ وہ ہماری جو مکان تھی وہ بیوہ تھی, اکیلے گھر میں رہتی تھی, اوپر ہم نیچے رہتے تھے. کہتی تھی وہ اس کا سودا لے کے آتا تھا, اور کہتی تھی آدھا پاؤ گوشت لے کے آؤ. اب آدھا پاؤ گوشت لینے میں جاتا تھا کسائی کی دکان پہ تو مجھے یوں دیکھتا تھا, تو اس کی وجہ سے میرا سیروٹین لگتا ہے بڑھ گیا. ابھی گرے گا جب مشتاق صاحب تقریر کریں گے. Now we have with us Mr. Kalia. Would you like to say something? Yes, please join us. میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں, اور اتنی پر اثر اوور ویلمنگ پریزنٹیشن کے بعد جب آپ کا ڈوپامین بھی بڑھ چکا ہے اور آپ بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں, میری ایک مختصر سی اسپیچ ہوگی. آئی ول ٹرائی کہ میں بول سکوں. ٹھیک ہے, میرے پاس صرف کتنا 5 منٹ کا ٹائم ہے, اور میں کوشش کروں گا کہ اس میں کچھ آپ سے کہہ سکوں. سو آپ مجھے سب ینگ لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ٹیپ یور سیلف, صرف بال سفید ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ سب ینگ ہیں. تو میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں کہ آپ کے کالج کے زمانے میں, اس کالج کے زمانے میں آپ کی کلاس میں ایک ٹیچر انٹر ہوتی ہے, اور وہ ٹیچر کہتی ہے کہ آج, چونکہ انگلش کی ٹیچر ہے, ٹھیک ہے, وہ کہتی ہے کہ وی ول ہیو امپرومپٹو اسپیچ سیشن ٹوڈے. رول نمبر 303 پلیز کم فارورڈ. رول نمبر 303 جو ہوتا ہے وہ تھر تھر کانپ رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس سیشن سے گزرا نہیں ہے, اس کو اپنی سیلف اویئرنیس نہیں ہے, تو وہ کانپ رہا ہے کیونکہ اس کو بلایا جا رہا ہے کہ وہ آ کے امپرومپٹو اسپیچ کرے گا. وہ بڑی مشکل سے اپنی طاقت کو جمع کرتا ہے, لڑکھڑاتا ہوا آتا ہے اسٹیج پہ, اور جب پرچی اٹھاتا ہے تو اس کو ٹاپک ہی نہیں سمجھ آتا. اس دن وہ ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا. آپ سارے ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ ہیں, آپ بتائیں 10 میں سے اس کو کتنے نمبر ملے ہوں گے؟ 10. اور کوئی ہو 10 میں سے 10. آپ کا جواب بالکل غلط ہے, کیونکہ اسکول کالج میں اگر ایسی کوئی حرکت کرے تو اس کو 0 نمبر ملتا ہے. اگر میں اس شخص کو جا کر کہتا کہ تم ایک دن چیمپئن بنو گے, تو اس نے مجھے مارنا تھا, کیونکہ اس وقت اس کو 0 نمبر ملے تھے. تو یہ انسان کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک اس کو کہتا ہے کہ تم کر سکتے ہو, اور ایک کہتا ہے تم نہیں کر سکتے ہو. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ کون ہوتا ہے جو کہتا ہے انسان کو کہ تم کر سکتے ہو؟ اس کے دوست, اس کے مینٹر. اور چلے کون نہیں کر سکتا, کون کہتا ہے کہ تم نہیں کر سکتے, تمہارے بس کی بات نہیں ہے جی. وہ دشمن ہوتے ہیں, دوست ہوتے ہیں, کسی نے کہا دوست نما دشمن ہوتے ہیں, آستین کا ساتھ. خود ہی انسان اپنا ہی دشمن ہوتا ہے, خود ہی میں نہیں کر سکتا, اور خود ہی کہتا ہے تم کر سکتے. کبھی آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی بنوں گا ایک دن؟ کبھی آپ نے کہا ہے اپنی
اپنے گھر میں شادی کے بعد؟ ٹھیک ہے، آپ تو کھائے نہیں کچھ بڑا پھر جواب کیا ملتا ہے کہ 14 صنف تو صحیح لا نہیں سکتے ہو، گھر میں تو ٹھیک سے بول نہیں سکتے ہو. یہ دونوں کہہ رہا ہوں، ایک ضروری نہیں ہے کہ صرف ہسبینڈس کو ایسی چیزیں مل رہی ہیں، خواتین کے ساتھ بھی ایسے ہی سلوک کیا جاتا ہے. تو انسان کے اندر جو دل ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے تم کر سکتے ہو، اور دماغ جو ہوتا ہے نا اس کا وہ کہتا ہے تم نہیں کر سکتے ہو. وہ رول پلے کرتا ہے آپ کے اسپاؤس کا کہ جب تم سے چلا نہیں جا سکتا، جب تم سے بولا نہیں جا سکتا، تم ورلڈ چیمپئن بننے کی بات کرتے ہو. میں ایک گراؤنڈ میں گیا تھا اپنے فیملی کے ساتھ، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی ڈفرنٹ بچہ ہے. کوئی بھی اس کو اسکیٹنگ پارک تھا، وہ تیاری کر رہا تھا، اسکیٹس لگا رہا تھا خود سے، وہ ڈفرنٹ تھا. ہی واز اے کڈ ود اے ڈاؤن سنڈروم. وی آل نو دیٹ دے آر اسپیشل کڈس اور ان کو بڑی اٹینشن کی ضرورت ہے، لیکن کوئی اٹینشن نہیں دے رہا تھا. اس نے جب پہلا قدم اٹھایا تو وہ گر گیا. تو میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور میرے دل سے بہت بڑی چیخ نکلی، اور میں نے سوچا کہ یہ بچہ چونکہ اسپیشل میں بھی بہت اسپیشل بچہ ہے، یہ کبھی بھی اسکیٹنگ نہیں سیکھ سکے گا. 5-6 دفعہ ایسا ہوا اور گرتے پھرتے اس نے جو ہے نا ایک لیپ پورا کر لیا. پھر میں اور میری فیملی چلے گئے اس مقام سے. 3 مہینے کے بعد پھر وہی منظر تھا، اور جب اس نے پہلا قدم اٹھایا تو پھر میں نے کیا کیا، جب میں نے آنکھیں کھولی تو وہ اپنا لیب کا جو ہے 25% عبور کر چکا تھا وداؤٹ فالنگ ڈاؤن. اس کو کسی ٹیچر نے نہیں سکھایا، اس کو اس کے دل نے بولا ہے کہ تم کر سکتے ہو. جب وہ کر سکتا ہے، اور وہ بچہ جس کو 303 رول نمبر تھا، وہ تھر تھر کانپتے ہوئے اسٹیج پہ آ کر کچھ بھی نہ بولا تھا اس نے. وہ بہت عرصے کے بعد یو ایس میں اس کو ایوارڈ مل جاتا ہے اور وہ 2nd پوزیشن آتی ہے اسپیچ میں. جب وہ کر سکتا ہے، یو آل کین ڈو اٹ. آپ اگر ٹھیک ہے آپ کے بال سفید ہو گئے، ٹھیک ہے آپ کے بال سفید ہوئے نا، کراچی میں تو ویسے ہی پانی کی وجہ سے ہوتے ہیں، یہ تصور کریں. ٹھیک ہے، آپ کی جتنی زندگی باقی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ یہ عزم کر لیں کہ یو ہیو ٹو اچیو اٹ، اور اس پہ کھڑے ہو جائیں. اور آج جو سیکھا ہے اپنے آپ کو ٹیپ بھی کریں، ہمت بھی دلائیں. تو اگر وہ بچہ کر سکتا ہے، دوسرا بچہ بھی کر سکتا ہے. ایک نارمل ہے اور ایک اسپیشل ہے. دونوں مثالیں دے دی ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا ہمارے اندر صلاحیت نہیں. تو میک اٹ یور سیلف ایز اے اسپیشل کیئر. اور اگر آپ سمجھتے ہو کچھ صلاحیت ہے تو میک اٹ یور سیلف ایز اے نارمل ہیومن بینگ. دونوں کی مثالیں آپ کے سامنے کہ انہوں نے اپنے دل کی آواز سنی اور انہوں نے ڈیلیور کیا. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پبلک اسپیکنگ کا نام آتے ہی تھر تھر کانپتے ہیں. ان کے لیے یو ایس اے سے ایک پروگرام ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹوسٹ ماسٹرز. تو وہ جو بچہ 303 تھا، ویسے بائی دا وے 302 از ویری ڈینجرس، ٹھیک ہے ہم سب کو پتا ہے، لیکن اس کا 303 تھا اس لیے وہ بچا ہوا تھا. اور جب وہ ٹوسٹ ماسٹرز میں آیا تو اس نے پرفارم کرنا شروع کیا، کیونکہ اس کو ایسی انیبلنگ انوائرمنٹ ملی کہ جب اس نے اپنی پہلی اسپیچ دی تو ہر شخص نے اس کو شاباشی دی. صرف اس کی اہلیہ نے نہیں دی. اس کی اہلیہ نے کہا کہ تمہارے جیسے ہی لوگ تھے اس لیے تم جیت کے آ رہے ہو، ٹھیک ہے، لیکن ہی ڈیڈنٹ گیو اپ. تو میں آپ سے یہ پروگرام شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ پبلک اسپیکنگ سیکھنا چاہتے ہیں، دنیا میں کچھ کر گزرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو ایک کانفیڈنٹ انسان بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ سب کے لیے ایک پروگرام ہے جو یو ایس اے سے آیا ہے، اس کو کہتے ہیں ٹوسٹ ماسٹرز. ٹوسٹ ماسٹرز کے دنیا میں 3 لاکھ ممبرز ہیں اور 100 سال پرانی یہ آرگنائزیشن ہے. اٹس این NGO اور اس کا پرپز یہ ہے کہ آپ کے ہڈن ٹیلنٹس ہے نا اس کو نکالنا ہے سب سے پہلے. لیکن دور کیا جاتا ہے فیئر آف پبلک اسپیکنگ، کیونکہ مرنے سے زیادہ لوگ پبلک اسپیکنگ، آپ اپنے مجمع میں بات کرتے ہوں گے لیکن جب یہاں آئیں گے تو
ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے ہل رہے ہیں. اچھا کیا آپ نے روسٹرم رکھ دیا, ورنہ آپ دیکھتے کہ میری ٹانگیں بھی ہل رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ پبلک اسپیکنگ سیکھیں تو ہم سے رابطہ کر لیں. ہم تھوڑے بروشرز بھی آپ کو دے دیں گے. ہمارے اگسٹین بھائی یہاں موجود ہیں, تو اس میں آپ کراچی میں اس وقت 20 کلب موجود ہیں جہاں آپ جا کر وہاں پر پبلک اسپیکنگ سیکھ سکتے ہیں, اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں, اور ایک جذبہ دے سکتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں کچھ کرنا ہے. اور سب سے سمپل چیز جو آپ کر سکیں گے اور سیکھیں گے کہ آپ کی جو مسکراہٹ ہے وہ لوگوں کی زندگیاں بدلے گی. تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ جوائن اس, بیکم اے ٹوسٹ ماسٹر اینڈ چینج دا ورلڈ. کس طرح اپنی لائف کو چینج کی. Thank you, Kale sahab. It's a life-changing course and I really enjoyed. In fact, I was a founder of Toastmaster in Karachi. And ہمارے یہاں شبیر صاحب موجود ہیں. شبیر صاحب یہاں پہ گزشتہ 1.5 سال سے PACC میں اردو ٹوسٹ ماسٹر چلا رہے ہیں, جس کی اگلی میٹنگ جو ہے 7 جولائی کو ہوگی 6 بجے. 7 جولائی کو 7 جولائی کو. اچھا, میں تھوڑا سا عمران کو واپس آ جاؤں. عمران صاحب, آپ کو جو لاسٹ ٹائم سنا تھا, اور آپ جو لنکرز ہیں تو آپ نے بہت امپروو کیا ہے ماشاء اللہ, اور پہلے سے زیادہ فوکس ہو گئے. اور ان کی دیکھا آپ کو ٹوسٹ ماسٹر کی زبان میں کہیں کہ کہیں پہ بھی لڑکھڑائے نہیں, کہیں پہ بھی انہوں نے آ نہیں کہا. تو ونڈرفل اسپیکر. I would request مشتاق علی زندانی to rise our dopamine. السلام علیکم. آج کا سیشن کیسا رہا؟ ہم دل کی گہرائیوں سے ڈاکٹر عمران کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج کا انہوں نے جو یہاں سیشن کیا, اور جیسے جیلانی نے کہا 10 سال پہلے ہم نے ان کو سنا تھا, اس کے بعد بھی سنتے رہے, لیکن فرسٹ ٹائم آئی تھنک آئی گیو دیٹ فگر. اینڈ انہوں نے جو اپنا کامیابی کا لیول تھا آج کی جو پریزنٹیشن ہے اس کو بیٹ کیا. This is because of the consistency, one-mindedness and patience. If we do that in our life, whatever do in the world, we will keep on getting the success one after other, and we will become happy. We will become میرے پاس ورڈ نہیں ہے جو کہ میں کہنا چاہتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ سکسیس جو ہے وہ ایزیلی آتا نہیں ہے. ڈاکٹر عمران نے اپنی زندگی وقف کر لی ہے کہ وہ سوسائٹی کی ہیلپ کرے. ابھی ہمیں جیلانی صاحب نے بتایا کہ ان کو پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف سے نشان امتیاز دیا گیا تھا, اور وہ اس لیے دیا گیا تھا کہ وہ انہوں نے پبلک کی, پاکستانی سوسائٹی کی خدمت کی, اور یہ خدمت انہوں نے مختلف ڈائمینشنز میں کی ہے. لیکن جو انہوں نے اپنی 2 سوسائٹیاں بنائی ہیں, ایک تو ہے ٹرانسفارمیشن انٹرنیشنل سوسائٹی, اور دوسری کا نام ہے ہیلنگ سسٹم ابراک سوسائٹی. اور ان دونوں کو وہ لے کے چل رہے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ماڈرن جو چیزیں چاہیے کسی کو ہیلتھ دینے کے لیے, پرٹیکولر مینٹل ہیلتھ دینے کے لیے, ان کا پورے شہر میں اہتمام کیا ہے. اور انہوں نے یہ جو TIS ہے, ٹرانسفارمیشن انٹرنیشنل سوسائٹی, اس کا جو موٹو رکھا ہے وہ بڑا گہرا ہے.
وہ موٹو یہ ہے کہ وی اسپائر ٹو انسپائر ٹو انفیوز in anyone who comes in touch with us with enthusiasm, with hope, and with hope. And third one کیا ہے؟ 3 چیزیں آپ نے بتائی ہے. In short, to say inspire for better living. انسپائر فار بیٹر لیونگ. اور یہ جو میسج جو اپنے دماغ میں لے کے چل رہے ہیں اور سوسائٹی کی خدمت کر رہے ہیں، تو آئیے پہلے تو ہم اپنے آپ کو ٹیپ کریں تاکہ ڈوپامائن اپنے کو ملے. پھر ان کے لیے ہم دعا کریں بغیر کسی غرض کے تاکہ ہمیں سیروٹونن ملے. اور پھر اگر پاسبل ہے تو ان کو چاہ کے ذرا مالش بھی کریں تاکہ ہمیں سیروٹونن ملے. اور پھر ہم ہنسیں، ہم مسکرائیں، جس کے لیے کوئی پیسہ نہیں لینا پڑتا. میں جب بھی فارن کنٹری جاتا ہوں، میرے بچے امریکہ میں ہیں، تو وہاں پہ خوش صورت لیڈی مسکراتی ہے میرے ساتھ. اور یہاں اگر کوئی مسکرائے، کوئی لیڈی آپ کی طرف، اگر آپ جینٹس ہیں ہاں، تو آپ سمجھیں پتہ نہیں کیا ہو گیا. لیکن اس لیڈی کے دل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے. تو یہ مسکرانا فری ہے، منع نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا.